بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور سب سے پہلے یہ معذرت کہ گزشتہ روز میں چند اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پر ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا، لیکن اس ویڈیو کے آغاز سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا، اور بیک گراؤنڈ میں جو کتوں کی اگر آپ کو بھونکنے کی آواز آئے تو اس کو درگزر کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ جو معاملہ ہے جس ایشو پر میں بات کرنے جا رہا ہوں، یقیناً یہ ہم سب کے لیے بطور پاکستانی بڑا تکلیف دہ معاملہ ہے کہ ایک طرف پاکستان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بینک کرپسی یا ڈیفالٹ یا دیوالیہ پن کے قریب ہے ہماری اکانومی، ہمارا ملک، اور دوسری جانب جب ہم اپنے ملک میں ہونے والی عیاشیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں، اشرافیہ جسے ہم کہتے ہیں، امراء طبقہ جو ہے، وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے دنیا کے کسی ترقی یافتہ ترین معاشرے کا یا ترقی یافتہ ترین ملک کا حصہ ہوں۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دے سکتا ہوں کہ گزشتہ 6 مہینے کے دوران ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے دی نیوز انگریزی اخبار میں، جس کے مطابق پاکستان میں 6 مہینے کے دوران صرف جو لگژری کاریں امپورٹ کی گئی ہیں ان کی مالیت بنتی ہے 1.2 بلین ڈالر، یعنی 1 ارب تقریباً 20 کروڑ ڈالر، جو پاکستانی روپوں میں بنتے ہیں 259 ارب روپے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ وہ امپورٹس ہیں جو حکومت نے امپورٹ پر پابندی عائد کر رکھی ہے، اس کے باوجود یہ امپورٹس کی گئیں، اور اس میں 3 حصوں میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح یہ امپورٹس کی گئیں، اور بعض امپورٹس جو ہیں وہ مکمل طور پر غیر قانونی طریقہ اختیار کرتے ہوئے امپورٹ کی گئیں۔ اب اس میں ایک ہوتا ہے کمپلیٹلی بلٹ یونٹ، یعنی CBU، جو گاڑیاں آپ جوں کی توں ہیں ان کو آپ امپورٹ کرتے ہیں، لگژری گاڑیاں ہوں، نان لگژری گاڑیاں ہوں، یعنی CBU مکمل جو وہیکل ہے یا گاڑی ہے اس کو۔ ایک ہوتا ہے CKD، کمپلیٹلی ناک ڈاؤن یونٹ ہوتا ہے، یعنی جو کہ پرزے کر کے اسپیئر پارٹس کی صورت میں گاڑیاں جو ہیں وہ ان کے امپورٹ کرتے ہیں۔ اور تیسری اس کی قسم ہوتی ہے سیمی ناک ڈاؤن، یعنی وہ جو کٹ کر کے یا درمیان میں سے آدھا کر کے جو گاڑی چلنے کے قابل نہیں ہوتی اس کو امپورٹ کیا جاتا ہے اسپیئر پارٹس کی غرض سے، اور اس میں جو کٹس ہیں، گاڑیوں کی مختلف کٹس ہوتی ہیں، مثال کے طور پر انجن کی کٹس ہوتی ہیں، مختلف گاڑیوں کے جو پارٹس ہوتے ہیں اس پر مکمل پابندی عائد ہے، لیکن اس کے باوجود یہ امپورٹس کی گئیں 6 مہینے میں 1.2 بلین ڈالر۔ اب اس سے کم رقم جو ہے 1.13 بلین ہے، تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 1 ارب اور تقریباً 13 یا 15 کروڑ ڈالر کے لیے ہم IMF کے ترلے کر رہے ہیں، IMF کے قدموں میں ہم ناک رگڑنے کے لیے تیار ہیں، اور IMF ہمیں وہ قرضہ نہیں فراہم کر رہے، یہ قرضے کی قسط فراہم نہیں کر رہا۔ اور دوسری جانب آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت جو امپورٹ کی گئی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو گردشی قرضہ ہے ہمارا جو گیس اور پاور سیکٹر میں، وہ اب تقریباً 1 کھرب اور 36 یا 35 ارب سے بھی زیادہ، یا 350 ارب سے بھی زیادہ وہ تجاوز کر چکا ہے۔ اب حکومت کے لیے اس کو کنٹرول کرنا بھی انتہائی مشکل کام دکھائی دیتا ہے۔ دوسری جانب اس عیاش کون کی عیاشیوں کا آپ اندازہ لگائیں کہ آج کل ملک کے مختلف علاقوں میں شادیوں کا زورہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو جب مارکیاں سجائی جاتی ہیں اور وہاں پر کمکمے اور جو کچھ وہاں پر اسراف کیا جاتا ہے، یعنی دولت کی ریل پیل، اگر آپ وہاں پر آپ کسی بھی اچھے علاقے میں، بڑے شہر کے کسی بھی پوش ایریا میں اگر آپ کو شادی اٹینڈ کرنے کا موقع ملے تو آپ وہاں پر جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ کسی بھی وقت ڈیفالٹ کر سکتا ہے، خدا نخواستہ، یا دیوالیہ پن کے قریب ہے، اور وہاں پر لوگ جو ہیں وہ ایک روٹی کو ترس رہے ہیں، اور لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی تو دور کی بات، اب 1 وقت کی روٹی کھانا بھی جو ہے وہ تقریباً ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو چکا ہے۔
30 سے 35 روپے کی ایک روٹی ہے، 150 روپے کلو آٹا ہے۔ بجلی کی خبریں اگر ہم سنیں تو بجلی کو مزید مہنگا کیا جا رہا ہے، گیس کے نرخوں میں اضافے کی تجویز ہے، پیٹرول کی پرائسز میں اضافہ کیا جائے گا، یعنی ایک 400 ارب ڈالر کا ایک منی بجٹ یا ایک بم جو ہے مہنگائی کا، وہ عوام پر کسی وقت بھی گر سکتا ہے، گرنے کے لیے تیار ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار جب وزیر خزانہ بنے تو انہوں نے کہا تھا کہ IMF کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ضرورت ہے، ہم ڈالر کو کنٹرول کر لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، لیکن نتیجہ 0/0۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حکومت اپنی مقبولیت کا گراف دن بدن نیچے لے کر جا رہی ہے، چاہے اس میں اس کی دانستہ کوشش نہ صحیح۔ بظاہر تو وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان بچانے کی خاطر انہوں نے اپنی سیاست کو داؤ پر لگا دیا ہے، لیکن پاکستان اسی وقت بچ سکتا ہے جب پاکستان میں سیاسی استحکام ہوگا، اور سیاسی استحکام اسی وقت ہو سکتا ہے جب تمام سیاسی جماعتیں کم از کم ایک نقطے پر متفق ہو جائیں، اور وہ نقطہ یہ ہے ملکی معیشت۔ ظاہر ہے پاکستان سری لنکا نہیں ہے، ظاہر ہے پاکستان ایک توانا ملک ہے، پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بے تحاشا وسائل دے رکھے ہیں، لیکن پاکستانی قوم ایک عیاش قوم ہے۔ عیاش اس طرح کہ ہم لوگ قرضے لے کر اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، ہم قرضے لے کر نمود و نمائش کے لیے ولیمے دیتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہم ریسیپشنز دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا بہت سا وقت یا عرصہ وہ قرضے اتارنے میں لگ جاتا ہے۔ یہی صورتحال ہے ہمارے ملک کی، ہم قرضے لیتے ہیں، اور قرضے لے کر ہم لوگوں کے جو طرز زندگی ہے یا معیار زندگی ہے اس کو بلند کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ملک میں ترقی نہیں ہوتی، اربوں روپے کی کرپشن کی جاتی ہے ہر جگہ پر۔ میں کسی ویڈیو میں آپ کو ثبوت کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ گزشتہ 9 سال میں خیبر پختونخوا میں کس بے دریغی کے ساتھ پیسہ جو ہے وہ عوام کا پیسہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا، کرپشن کی نظر کیا گیا، اور صوبے میں کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جسے ہم کہہ سکیں گے یہ میگا پروجیکٹ جو صوبے کے عوام کو دیا گیا۔ مرکز کے لیول پر بھی یہی صورتحال ہے، اور اب ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر اس قدر کم ہو چکے ہیں کہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 2 سے 3 ہفتوں کے بعد ملک میں پیٹرول کی شارٹیج کا بحران آنے والا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہی صورتحال تھی سری لنکا میں۔ سری لنکا میں جب ایندھن امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں رہے تو وہاں پر بجلی کے کارخانے بند ہو گئے، وہاں پر سڑکوں پر لمبی لمبی قطاریں لگنا شروع ہو گئیں، دنوں کے حساب سے بجلی غائب ہو گئی، پیٹرول دستیاب نہیں تھا، پیٹرول پمپ بند ہو گئے کیونکہ کمپنیاں آپ کو پیٹرول دینے کے لیے تیار نہیں تھیں، پیسے نہیں تھے۔ یہی صورتحال پاکستان کے ساتھ ہونے جا رہی ہے۔ اب تو یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل شپنگ لائنز ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے ہم سامان نہیں لے کر جا سکتے، وہاں ہمارے شپ کھڑے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اتنا ہمارے جو کنٹینرز ہیں ان میں سامان نہیں ہوتا، ہمارے لیے وائبل نہیں ہے پاکستان جو ہے وہ سامان لے کر جانا جو درآمدات کرتے ہیں، کیونکہ درآمدات پر بھی حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے۔ اب درآمدات نہیں ہوں گی تو ظاہر ہے آپ کا لوکل مینوفیکچرر جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ بہت سے کارخانے فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، بہت سے ہو رہے ہیں، اور جس طرح یہ میں نے ذکر کیا ہے یہ امپورٹس کا، کار کی امپورٹس کا، کم از کم حکومت یہ تو کر سکتی ہے، حکومت خود پہل کرے کہ تمام ہر قسم کی کاریں چاہے وہ ناک ڈاؤن ہوں، آدھی ہوں، سپیئر پارٹس کی صورت میں ہوں، ان کی امپورٹ پر مکمل پابندی عائد کر دے تاکہ پاکستان کے یہ دیکھیں 6 مہینے میں 1.2 ارب ڈالر ہم نے اس عیاشی پر لگا دیے۔ آج بھی آپ سڑکوں پر جائیں، موٹر وے پر جائیں تو گاڑیاں فر کرتی گاڑیاں آپ کو ملیں گی، اور جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو ایک خاص طبقہ ہے اس پر مہنگائی کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں جو غریب تھا وہ تو غریب سے غریب تر ہو گیا ہے، جو سفید پوش طبقہ تھا، لوور مڈل کلاس تھی، مڈل کلاس ہے، اب وہ پور کلاس میں، غریب طبقے میں وہ جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آپ بھی، میں بھی، اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے، حکمرانوں کے دل میں رحم ڈالے، ترس ڈالے، خدا خوفی ڈالے، تاکہ اگر پاکستان کو امداد ملتی ہے تو وہ صحیح جگہ پر استعمال ہو۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔